السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ المائدہ شروع کر رہے ہیں۔ مائدہ کے معنی خوان کے ہیں، ایسا خوان جن پر کھانا ہو۔ یہ نام مائدہ کے اس ذکر سے لیا گیا ہے جو اس کے 15ویں رکوع میں ہے۔ حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے مائدہ نازل کرے؟ ہوا یہ تھا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ انہیں کثرت سے کھانے کی چیزیں ملیں تاکہ انہیں خوشی ملے۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کہ اصل اور حقیقی خوشی اللہ کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے، مگر وہ نہیں مانے۔ ان کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مائدہ کی دعا کی اور اللہ نے جنت سے کھانے بھیجے تھے۔ قرآن پاک کی بیشتر صورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کا بھی صورت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں، اسے صرف علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے جو کہ 6 پارے کے دوسرے ربع سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سورہ نساء تک قرآن پاک کی پہلی منزل پوری ہوتی ہے اور سورہ مائدہ سے قرآن پاک کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ کئی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی اور سورہ فتح 6 ہجری میں واقعہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ صورت آیت نمبر 3 کے سوا سب کی سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت قرآن پاک کی آخری آیات میں سے ہے اور یہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے مضامین اور موضوعات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ فتح کے بعد پوری کی پوری ایک بار نازل ہوئی، شاید درست نہیں ہے۔ سیرت النبی میں غزوہ بدر کے موقع پر ایک واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے بیت المقدس میں داخل ہونے سے جو انکار کیا تھا، اس کے بارے میں مسلمانوں کو بدر کے وقت اچھی طرح علم تھا، اور بدر کا واقعہ 2 ہجری میں ہوا تھا۔ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات میں حضرت مقداد بن عمرو نے یہ کہا تھا، اے رسول اللہ، ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ اور آپ کا رب نکلیں اور ہم آپ کی اتباع میں نکلنے والے ہیں۔ یعنی اس صورت کے بعض حصے ایسے ہیں کہ سورہ فتح سے پہلے نازل ہوئے اور بعض حصے ایسے ہیں جو اس کے بعد نازل ہوئے۔ اس سورہ میں 3 بڑے بڑے مضامین ہیں۔ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق اور مزید احکامات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ کبھی بے روزگار نہیں ہوگا اور فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ قرض سے نجات پائے گا، خواہ اس کا قرض پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی غیب کے خزانوں سے مدد کریں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو اس میں رزق جسمانی بھی مانگے اور اس کے روحانی بھی مانگے۔ آیت نمبر 114 بہت اہم ہے، اسے دعائے رزق کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 آخری وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت ہے کہ ان بندشوں کی پابندی کرو جو تم پر عائد کی جا رہی ہیں، وہ چیزیں جو دین حلال و حرام کی تمہیں بتاتا ہے، جو قاعدے بتاتا ہے اور جو سزائیں بتاتا ہے، جو احکامات بتاتا ہے، ان کو پورا پورا فالو کرنا ہے، تبھی تم وہ خیر پا سکو گے جو دین لے کر آیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے فائنل احکامات آ گئے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جن کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انعام یعنی مویشی،
کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے، اور بہیمہ کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پہ ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے تو اس سے وہی 4 جانور حلال ہوتے جنہیں عربی میں انعام کہتے ہیں، لیکن حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے کہ مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ اس سے حکم وسیع ہو جاتا ہے اور وہ سب چرندہ جانور اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہوں، یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، حیوانی غذا کے بجائے پودے گھاس وغیرہ کھاتے ہوں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو مار کر کھاتے ہیں حلال نہیں ہیں۔ اسی اشارے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر کے حدیث میں صاف حکم دے دیا کہ درندے حرام ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پرندوں کو بھی حرام قرار دیا جن کے پنجے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں یا مردار خور ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی صورت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ احرام میں شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہی انسان معمول کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ وہ زندگی کے ایک نئے انداز سے اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کے لیے کچھ آداب مقرر فرمائے ہیں، جن میں پہلے احرام ہے۔ احرام اس لباس کو کہتے ہیں جو کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اس لباس میں صرف ایک تہمد ہوتا ہے اور ایک چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ اس لباس کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اسے باندھنے کے بعد آدمی پر بہت سی وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں حلال ہوتی ہیں، مثلاً حجامت، خوشبو کا استعمال، ہر قسم کی زینت و زیبائش اور قضائے شہوت وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی جانور کو یا کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کا شکار کیا جائے اور نہ کسی اور کو شکار کا پتہ دیا جائے۔ کعبہ کے گرد کئی منزل کے فاصلے پر ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اسے دارالامن اور دارالامان قرار دیا ہے۔ اس کی حدود کے اندر جو شخص بھی آتا ہے اس کے لیے کسی بھی زندہ چیز پر ہاتھ اٹھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں بعض حلال چیزوں کو جو ہیں وہ حرام قرار دی جاتی ہیں، اب یہاں مسلمانوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ بڑا معاہدہ جو اللہ کے ساتھ ہوا تھا، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ ہی اصل حاکم ہے، وہ اس حکمرانی میں اکیلا ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے، اور بندوں کو اس کے احکام میں چون و چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس اس کے حکم کو ماننا ہے کہ یہ مالک کا حکم ہے۔ جو چیز اس نے حرام کر دی ہے وہ صرف اس لیے حرام ہے کہ اس نے حرام کی ہے، اور جو چیز اس نے حلال کی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ خدا ان ساری چیزوں کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو چیزیں محترم ہیں ان کی بے حرمتی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ اگلا نقطہ ہے کہ خدا پرستی کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ جو دین کے شاعر ہیں، یہ شاعر کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو کسی مسلک، عقیدے، طرز عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو وہ اس کا شاعر کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے۔ ہر دین کے شاعر ہیں۔ کرسچین کے الگ شاعر ہیں جو سلیب گلے میں لٹکاتے ہیں، گرجا اور قربان گاہ اور سلیب ان کے شاعر ہیں۔ ہندوؤں کی چوٹی، زنار اور مندر شاعر ہیں۔ کیس، کڑا اور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شاعر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سکھوں کی خاص قسم کی پگڑی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سکھ ہیں، ہندو ہیں یا کرسچین ہیں۔ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو صرف دیکھ کر سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ان کا اس مذہب سے تعلق ہے، یہ ان کے شاعر ہیں۔ نہ ہم کسی کے شاعر کو بے حرمت کریں اور نہ کوئی ہمارے شاعر کو بے حرمت کرے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے شاعر ہیں بحیثیت مسلمان ہم ان کی حرمت کو قائم رکھیں۔ وہ چیزیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مسلمان سے منسوب ہیں یا اس کا اسلام سے تعلق ہے،
اب اس آیت میں حرام مہینوں کا ذکر ہے۔ یہ حرام مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم 4 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جنگ کو حرام کیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب ان مہینوں میں جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن وہ حسب خواہش ان حرام مہینوں میں رد و بدل یعنی انہیں آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اس میں وہ نسائی کا عمل کرتے تھے۔ نسائی یعنی کسی مہینے کی حرمت کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے تھے، اور اس تاخیر کا فتویٰ وہ اپنے کہنوں سے لیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس عمل نسائی کو حرام قرار دیا، اور ان مہینوں کو اس طرح حرام قرار دیا جس طرح اللہ نے انہیں حرام قرار دیا تھا۔ یہ سب کچھ تفصیل سے ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب جانوروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ہدی وہ جانور ہے جسے حاجی یا عمرہ کرنے والا ساتھ لاتا ہے، اور حج یا عمرہ سے فارغ ہو کر اسے ذبح کرتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں۔ اس پر حج اور عمرہ کے مناسک ختم ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہدی حلال نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس غرض کے لیے اسے لایا گیا ہے یا خریدا گیا ہے، اس کے سوا کسی اور غرض کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ان قربانیوں کے گوشت، چمڑوں، بالوں اور اون وغیرہ یا ان کی قیمت فقراء پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اب یہاں قلائد سے مراد وہ جانور ہیں جن کے گلے میں اس کا مالک پٹا ڈال دیتا تھا۔ یہ پٹا ان جانوروں کے ہدی ہونے کی علامت ہوا کرتا تھا۔ یہ پٹا ڈال کر حاجی جانور کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اور یوم النحر پر اسے ذبح کرتے تھے۔ اس طرح پٹے ڈال کر ان جانوروں کو ڈاکوؤں اور دشمنوں سے بچایا جاتا تھا، اور پھر یہ پٹے دیکھ کر کوئی بھی ان پر دست درازی نہیں کرتا تھا۔ شاعر اللہ کے احترام کا یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا جبکہ مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان جنگ جاری تھی۔ مکے پر مشرکین نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ عرب کے ہر حصے سے مشرک قبائل کے لوگ حج و زیارت کے لیے کعبے کی طرف جاتے تھے، اور بہت سے قبیلوں کے راستے مسلمانوں کی زد میں تھے۔ اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہی صحیح، تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہی صحیح، مگر جب یہ اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں نہ چھیڑو، بے شک وہ تجارت ہو، اللہ کے فضل کی تلاش ہو اور اس کی رضامندی ہو۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو امن کی گارنٹی دی ہے، کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی توہین یا زیادتی نہ ہو جائے۔ آخر میں وضاحت کر دی گئی کہ شکار کرنا تمہارے لیے مستقل طور پر حرام نہیں کر دیا گیا۔ جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے، لیکن حدود حرم سے باہر، کیونکہ حدود حرم کے اندر شکار ہر حالت میں، ہر صورت میں حرام ہے۔ اب حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر بھی ظلم و زیادتی نہ کرو جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر تمہیں مسجد حرام میں جانے سے یعنی کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی جب وہ مکہ میں تھے وہ ایسی رکاوٹیں پیدا کیا کرتے تھے۔ ان کے لگائے ہوئے زخم اگرچہ ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ تھے، عرب کے قدیم دستور کے خلاف حج تک سے مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور حج کے دنوں میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ اسلام اس بات کی تو اجازت دیتا ہے کہ انسان کو غصہ آئے، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ ہر بری چیز کو ناپسند کرے، لیکن انسانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کرے، کہ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہی وہ فوراً رد عمل ظاہر کر دیں، یا یہ کہ دشمنی اور کینہ کے ہاتھوں بالکل مجبور ہو جائیں۔ اسلام ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ نیک اور تقویٰ کے کاموں میں تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں اور جلدی رد عمل ظاہر کریں، لیکن گناہ اور ظلم کے کاموں میں جتھا بندی نہ کریں، نہ ہی ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ وہ اللہ سے ڈریں اور اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تقویٰ اور خدا خوفی کے ذریعے اپنے نفس پر قابو پائیں، اس کی لگام کھینچ کر رکھیں اور اپنے اندر برداشت اور رواداری پیدا کریں۔ یہ اسلام کا کمال تھا کہ اس کی تربیت نے آ کر دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔
یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔